الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني عالما وعاملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنے ماننے والوں کو بہت سارے احکامات دیے ہیں وہیں پر قربانی کا حکم بھی دیا ہے. یعنی قربانی کے مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرمایا. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قصے کو ذکر کر کے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مولا قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو قربانی اصل میں یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری نیت کرنا، دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا یہ ہمارے اس ثواب کو ختم کر دے گی، اور جس غرض اور جس مقصد کے لیے پھر قربانی کی جاتی ہے وہ غرض اور مقصد فوت ہو جائے گا. تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہی پیش نظر رہے. قرآن پاک میں بہت مقامات پر اس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے. احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی. کسی سال آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کس قدر ضروری ہے. یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے ہر اس مسلمان عاقل بالغ آزاد پر جو صاحب نصاب ہے. آگے اس کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ. تو ہر آدمی پر جو مسلمان عاقل بالغ آزاد ہے اور صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. آپ علیہ السلام نے خود قربانی کی، ہر سال کی ہے، اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے. یعنی جب مدینہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس پر مواظبت فرمائی، یعنی ہمیشگی کی ہے آپ علیہ السلام نے. لگاتار آپ علیہ السلام اس کو کرتے رہے ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کا لگاتار اس کو کرنا، کبھی کسی سال اس کو نہ چھوڑنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے. اور آپ علیہ السلام نے پھر قربانی نہ کرنے پر وعید بھی فرمائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے، یعنی صاحب استطاعت صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو یہ بڑی وعید ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے بھرے مجمع میں فرما رہے ہیں کہ جو قربانی جس نے نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اندر اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ وعید ہے، اس کی فضیلت بھی آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بہت زیادہ آئی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یعنی قربانی کرنے سے پہلے اپنی تصحیح نیت کرنا ضروری ہے، یعنی نیت کا صحیح کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت خون ہم تک نہیں پہنچتا،
ہم تک جو چیز تمہاری پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے، جس کے اندر تقوی اور للہیت خشیت پیدا ہو گئی، اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ قیامت والے دن اپنے خون اور گوشت اور اسی طرح کھروں سمیت اور اسی طرح اپنے پیشاب اور مینگنیوں سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تولی جائے گی اس آدمی کے نامہ اعمال میں۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال پر تمہیں ثواب ملے گا، یعنی جو تم قربانی کرو گے تو اس قربانی جو جانور تم نے ذبح کیا ہے اس جانور کے ہر بال پر نیکی ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا عظیم اور اعلیٰ و عرفہ عمل ہے کہ اس کو ہم ریاکاری کی نظر کر کے اپنے اس اعمال سے اور اپنے اس عمل سے اور اس ثواب سے محروم ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس کے ہر بال پہ نیکی ملتی ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اس کے اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اون کے بھی ہر بال پر ہر ریشے پر ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل قربانی والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے، یعنی صلہ رحمی کی جائے۔ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا عمل یہ قربانی کرنا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں، پسند نہیں ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قربانی ایک بہت اعلیٰ عمل ہے، تو اس میں اپنی نیت کو صحیح کرتے ہوئے اپنے جانور کو ذبح کریں تاکہ جو فضیلت جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عنایت ہوگا اس میں ہم پورے شریک ہو سکیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ٹھہری اور کبھی آپ علیہ السلام نے اس کو ترک نہیں فرمایا، تو اس لحاظ سے یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو قربانی ہے اس کو ہم صحیح ترتیب سے اور صحیح ترکیب سے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق اس حکم کو ادا کریں تاکہ ہم ثواب سے محروم نہ رہ سکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جانور کا ذبح کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے درست ہے۔ جیسے مرد اس کو ذبح کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی، بلکہ تو عورت کے لیے اس کو ذبح کرنا خود اب یعنی قربانی ہے، جس عورت نے اپنی قربانی کرنی ہے تو وہ چھری خود پھیرے، ٹھیک ہے، باقی گوشت چاہے وہ کسائیوں سے بنوا لے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اس کا اصل ذبح کرنا ہوتا ہے، خون بہانا ہوتا ہے اصل میں، تو وہ چھری پھیرے عورت، اس میں اس کو ثواب زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی یعنی جناب اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قربانی کے وقت فرمایا تھا کہ اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرہ کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے واسطے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ فضیلت ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ثواب ہے۔ اسی طرح اگر خود قربانی کرے تو یہ زیادہ فضیلت والی ہے، اگر عورت خود یعنی ذبح نہ کر سکے تو قربانی کرتے وقت جب ذبح ہو رہا ہے جانور تو اس وقت اس کے قریب ضرور کھڑی ہو کہ اس میں پھر فضیلت جو ہے اس کی مزید بڑھ جائے گی۔
بنسبت اس کے کہ خود گھر میں ہو اور قربانی لوگ جو ہے وہ کسائی باہر کر رہے ہوں۔ تو اس لیے قربانی اصل میں یہ ایک جذبہ اثار اور ہمدردی کا انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے، کہ جو آدمی اللہ کے نام پر ایک جان کو قربان کر رہا ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اور اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، جو جھوٹی آرزوئیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اس کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، ان کو گویا ان جھوٹی آرزوؤں کو، جیسے اس نے اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کیا ہے، اسی طرح ان جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں کو ذبح کر دے اور سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری میں آ جائے۔ قربانی چونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں بھی بتائی اور اس کے بارے میں لوگوں کو ابھارا بھی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقر عید کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا۔ اور قیامت کے دن قربانی والا، یعنی جو قربانی کرتا ہے آدمی، اپنے جانور کے جو بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور ظاہری بات ہے جتنی چیزیں ثواب کی بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی اس کا جو ہے وزن نیکیوں کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آپ نیز فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی دل کی خوشی کے ساتھ جو ہے قربانی کیا کرو۔ تو اور بھی کئی سارے اس میں باتیں ہیں، تو سر دست یہی آپ کے گوش گزار میں نے کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس طریقے سے ہمیں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔